فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ باب اول، توحید باری تعالیٰ کے متعلق شیعہ امامیہ کا اعتقاد، توحید ذاتی کے دلائل و براہین، صفحہ نمبر 136، توحید کی پانچویں دلیل۔ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو پھر یہ فرض کرنا بھی ممکن ہوگا کہ ایک خدا چاہتا ہے کہ ایک وقت مخصوص میں ایک شخص ایک چیز مثلاً زید کو پیدا کرے اور دوسرا چاہتا ہے اسے پیدا نہ کرے، یا ایک چاہتا ہے کہ مثلاً زید کو مالدار بنائے اور دوسرا اسے نادار رکھنا چاہتا ہے، یا ایک زید کو مارنا چاہتا ہے اور دوسرا اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب صورتحال تین حال سے خالی نہیں، یا دونوں کا مقصد پورا ہوگا اور یہ محال ہے کیونکہ اس طرح اجتماع نقیضین لازم آتا ہے، یا ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور دوسرا ناکام رہے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر خدا وہی ہوگا جو قادر و قوی ہوگا۔ جو مغلوب و محقور ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، یا وہ باہم لڑتے اور جھگڑتے رہیں گے اور کسی کا بھی مقصد حاصل نہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں نظام عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ پس جب یہ دونوں شقیں باطل ہو گئیں تو اس سے ایک سے زائد خداؤں کا ہونا بھی باطل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اسی دلیل جمیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر زمین و آسمان میں زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا سلسلہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ اب ارباب عقل و ادراک غور فرمائیں کہ الگ الگ خدا بہتر ہیں یا وہ خدا جو واحد و قہار ہے۔ توحید کی چھٹی دلیل، یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے کہ تخلیق کائنات اور نظام عالم کے چلانے میں منفرد و یگانہ ہونا عین کمال اور شرکت نقص ہے، اور چونکہ خدا کے لیے ضروری کہ وہ ہر کمال سے متصف اور ہر نقص سے منزہ و مبرہ ہو، لہٰذا اسے واحد و یگانہ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جو شخص شرک کرتا ہے وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ توحید کی ساتویں دلیل، جیسا کہ دلیل 2 میں بیان کیا جا چکا ہے، جس قدر انبیاء و مرسلین آئے سب نے خدا کا یہی پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا حقیقت حال دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو ان کا بھیجنے والا خدا تعالیٰ اس بات میں صادق ہوگا اور اس کے نمائندے بھی صادق ہوں گے، اس طرح مقصد توحید حاصل ہے، یا وہ اس سلسلے میں معاذ اللہ کاذب ہوگا۔ اس طرح جسے خدا تسلیم کیا جائے اس کی خدائی سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، یا اس طرح ہوگا اس نے تو انبیاء و مرسلین کو یہ کہا تھا کہ خدا دو ہیں، مگر انبیاء نے معاذ اللہ آ کر غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ خدا ایک ہے۔ اس صورت میں دو خرابیاں ہیں، ایک یہ کہ یہ امر عصمت انبیاء کے منافی ہے، حالانکہ ان کی عصمت مسلم ہے۔ دوم، اس طرح خداوند عالم پر یہ الزام ہوگا کہ اس نے معاذ اللہ جھوٹوں کی معجزات کے ساتھ تصدیق و تائید کی جو کہ شان خداوندی کے خلاف ہے۔ بس جب یہ سب صورت باطل ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا ایک ہی ہے، هو المطلوب۔ توحید کی آٹھویں دلیل، اگر دو خدا مانے جائیں تو یہ امر تین حال سے خالی نہیں، یا تو ان میں سے
ہر ایک دوسرے کا محتاج ہوگا یا ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا، یا ایک محتاج ہوگا اور دوسرا مستغنی و بے نیاز، اور یہ تینوں صورتیں باطل ہیں۔ پہلی صورت میں کوئی خدا بھی نہ رہے گا کیونکہ احتیاج غیر علامت امکان اور شان خداوندی کے منافی ہے، اور دوسری صورت میں بھی کوئی معبود نہ رہے گا کیونکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کی طرف ہر کوئی محتاج اور ہر ایک اس کا نیاز مند ہو۔ اگر اس سے استغنا اور بے نیازی ممکن ہو تو وہ خدا نہیں رہے گا، اور تیسری صورت میں خدا وہی ہوگا جو سب سے بے نیاز اور جو محتاج ہے دنیا، جو محتاج جو نیاز مند ہوگا وہ خدا نہ بن سکے گا۔ ان دلائل قاطعہ و برہان ساتہ سے واضح و آشکار ہو گیا کہ جو لوگ ایک خدا کے علاوہ زائد معبودوں کے قائل ہیں، ان کے پاس سوائے محض دعوے کے کوئی دلیل و برہان نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد رب العباد ہے، سورہ مومنون پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 6۔ توحید کا صفاتی بیان، اس کا مطلب یہ کہ خداوند عالم کی صفات حقیقیہ ذاتیہ عین ذات ہے۔ ذات تو صفات میں کسی وقت بھی تفریق و جدائی متصور نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اس کی کما حق وضاحت مباحث سابقہ میں کی جا چکی ہے۔ خداوند عالم کے علاوہ جس قدر مخلوق ملائکہ مقربین ہوں، اور خواہ انبیاء و مرسلین یا ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، سب کی صفات کمالیہ زائد بر ذات ہیں۔ اس سے کسی بزرگوار حتیٰ کہ سرکار ختمی مرتبت کا استثناء بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ آیت مبارکہ وَعَلَمْ کا ما لم تن کا تعلم وغیرہ سے ثابت ہے۔ جس طرح ان کا وجود مسعود تخلیق ایزدی کا ثمرہ ہے، اسی طرح ان کی صفات جلیلیہ بھی عطیہ محبیت الہی کا نتیجہ ہے۔ اس مرتبہ توحید میں کوئی بھی خداوند عالم کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ توحید افعالی کا بیان، اس کا مطلب یہ کہ وہ افعال تکوینیہ جن پر کوئی بشر من حیث البشر ذاتی طور پر طاقت و قدرت نہیں رکھتا، جیسے خلق کرنا، رزق دینا، مارنا اور جلانا، یا مریض کو شفا دینا، یا اس قسم کے دیگر افعال تکوینیہ، ان میں خداوند عالم کو کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آیات و روایات حد احصاء و شمار سے متواجز ہیں۔ اس مسئلے کی اگرچہ پوری وضاحت تو وہاں کی جائے گی جہاں متن رسالہ میں غلو و تفویض کے موضوع پر مصنف علام بحث کریں گے، مگر یہاں بھی چند آیات و روایات کا اجمالاً تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے، پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 62۔ ترجمہ، وہ اللہ پیدا کرنے والا، تصویر بنانے والا ہے، اور اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اس آیت مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالمی خالق و مصور ہے۔ نمبر 2، پارہ نمبر 25 سورہ زخرف آیت رکوع نمبر 9۔ آئے وہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، ہم نے زندگانی دنیا میں ان کے مابین ان کی روزی تقسیم کر دی ہے۔ اس آیت سے کال شمس نے نصف النہار واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خدا ہی رازق اور قاسم رزق ہے۔ آیت نمبر 3، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا، وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ پاک ہے اور بالا تر ہے وہ ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 40۔ آیت نمبر 4، پارہ نمبر 13 سورہ رعد رکوع نمبر 8۔ یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کیے ہیں جنہوں نے اس کی سی مخلوق پیدا کر دی ہے کہ ان پر مخلوق کی شناخت مشتبہ ہو گئی ہو۔ تم یہ کہہ دو کہ اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا و زبردست ہے۔ آیت نمبر 5، پارہ نمبر 20 سورہ نمل رکوع نمبر 1۔ آیا وہ کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پھیر دے گا، اور
دوبارہ پھیر دے گا۔ اور وہ کون ہے جو زمین و آسمان میں سے تم کو رزق دیتا ہے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ آیت نمبر 6 پارہ نمبر 20 سورہ قصص رکو نمبر 10۔ اور تمہارا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے۔ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 7 پارہ نمبر 7 سورہ انعام رکو نمبر 8۔ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ تم کو کوئی خیر و خوبی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفع و نقصان کا مالک خداوند عالمی ہے۔ آیت نمبر 8 پارہ نمبر 7 سورہ انعام رکو نمبر 14۔ تم کہہ دو کہ خشکی اور تری کی اندھیریوں سے تم کو نجات کون دیتا ہے، جس سے تم رو رو کے اور چپ کے دعا مانگتے ہو کہ اگر اس نے اس سے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو ان اندھیروں سے اور ہر رنج سے نجات دیتا ہے، پھر تم اس کا شریک کرتے ہو۔ آیت نمبر 9 پارہ نمبر 20 سورہ نمل رکو نمبر 1۔ آیا وہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب بھی وہ دعا مانگے، اور تکلیف کو رفع کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا حاکم مقرر کرتا ہے؟ آیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ ان آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ دعاؤں کو سننے والا اور مہالک سے نجات دینے والا خداوند عالمی ہے۔ آیت نمبر 7 پارہ نمبر 19 سورہ شعراء رکو نمبر 9۔ جس نے مجھے پیدا کیا پس وہی مجھے راہ بتائے گا، اور وہ وہی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خالق و رازق، محیی و ممیت اور شافی خدا ہی ہے۔ آیت نمبر 11 پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر رکو نمبر 14۔ آگاہ رہو کہ بنانا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ کل عالموں کا پرورش کرنے والا صاحب برکت ہے۔ آیت نمبر 12 پارہ نمبر 13 سورہ رعد رکو نمبر 8۔ تم کہو کہ کیا اس کو چھوڑ کر تم نے ایسوں کو اپنا ولی بنایا جو اپنے آپ کے لیے کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نقصان کا۔ آیت نمبر 13 پارہ نمبر 14 سورہ نحل رکو نمبر 13۔ اور جو نعمت بھی تم کو ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 14 پارہ نمبر 18 سورہ فرقان رکو نمبر 14۔ اور انہوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا لیے ہیں جو ایک چیز بھی نہیں بناتے بلکہ خود بنائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 15 پارہ نمبر 18 سورہ فرقان رکو نمبر 16۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایسا اندازہ کر دیا جیسا کہ اندازہ کرنے کا حق ہے۔ آیت نمبر 16۔ آیا وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے بارونق باغات پیدا کر دیے، تمہاری تو یہ طاقت نہ تھی کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگا لو۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تو نہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کہ حق سے منحرف ہوئے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 17 پارہ نمبر 22 سورہ فاطر رکو نمبر 13۔ آیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا بھی ہے جو آسمان و زمین سے تم کو روزی دے سوائے اس کے کہ کوئی معبود نہیں؟ پھر تم کدھر بہکے چلے جاتے ہو؟ معلوم ہوا کہ رازق و خالق خدا ہی ہے۔ آیت نمبر 18۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی خدا ہی کے لیے مسلم ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے
بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عنایت فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خالق، رازق اور اولاد دینے والا خدا ہی ہے۔ آیت نمبر 19، اللہ اپنے کل بندوں پر مہربان ہے، جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 20 سورہ رعد پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 9، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق کم و زیادہ کرنا بھی قبضہ قدرت میں ہے۔ آیت نمبر 21، کہہ دو کہ اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ تمام خیر و خوبی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ خدا ہی مالک الملک ہے اور عزت و ذلت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آیت نمبر 22 پارہ نمبر 27 سورہ زاریات رکوع نمبر 2، اس آیت سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ روزی دینے والا خدا ہی ہے اور وہ بڑی قوت و طاقت والا ہے۔ توحید کا یہی وہ مرتبہ ہے جہاں پہنچ کر اکثر لوگ اپنے پیشواؤں کی محبت میں مبتلا ہو کر جادہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں اور توحید افعالی کا دامن چھوڑ کر شرک کے عمیق گڑھوں میں جا گرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہادیان یعنی حضرت ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے خیالات کی بڑی پرزور تردید فرمائی ہے جو ان امور میں مخلوق کو خالق کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کی احادیث بہت زیادہ ہیں، ان میں سے بعض کو ہم باب غلو و تفویض میں ذکر کریں گے۔ یہاں فقط ایک دو احادیث شریفہ ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام رضا علیہ السلام بارگاہ خدا جل و علا میں مناجات کرتے تھے۔ اس میں فرماتے ہیں، بار الہ، ربوبیت تیری شان کے لائق ہے اور معبود ہونے کی صلاحیت تو ہی رکھتا ہے۔ یا اللہ، تو نصارہ پر لعنت بھیج جنہوں نے تیری عظمت و جلالت کو کم کر دیا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں پر بھی لعنت بھیج جو نصارہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے تجھے جسموں کے ساتھ نسبت دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں، ہم بذات خود نہ اپنے نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے، اور نہ موت و حیات کے اور نہ حیات بعد الموت کے۔ یا اللہ، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم رب ہیں، پس ہم اس سے بیزار ہیں، اور جو شخص یہ گمان کرے کہ ہم خلق کرتے ہیں اور ہم رزق دیتے ہیں، تو ہم اس سے اس طرح بیزار ہیں جیسے جناب عیسیٰ علی نبینا و علیہ نصارہ سے بیزار ہیں۔ بار الہ، جو کچھ یہ لوگ گمان کرتے ہیں، ہم نے ان کو اس کی دعوت نہیں دی، اس لیے تو ہم سے ان کے بد عقیدے کا مواخذہ نہ کر، اور جو کچھ یہ گمان کرتے ہیں تو ہمیں اس کی معافی دے۔ عین الاخبار الرضا کتاب کا حوالہ ہے۔ ان بزرگواروں کو وسیلہ اور شفیع ماننے کا صحیح مفہوم وہی ہے جو جناب امام صاحب العصر نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ احتجاج علامہ تبریسی میں احمد بن دلال سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شیعوں میں مسئلہ تفویض کے متعلق نزاع بہت زور پکڑ گئی۔ بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ خداوند عالم نے یہ امور حضرات معصومین کے سپرد فرق کیے ہیں، اور بعض اس کی نفی کرتے تھے۔ ایک مرد مومن نے کہا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑتے ہو، اور جناب محمد بن عثمان حضرت امام زمانہ کے نائب خاص کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا اور جناب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض مدعا کیا۔ جناب شیخ نے اس مسئلے کو حضرت صاحب الزمان کی خدمت میں پیش کیا، جس کا ناحیہ مقدسہ سے یہ جواب باثواب برآمد ہوا، یعنی اللہ عز و جل نے ہی جسموں کو پیدا کیا ہے اور اسی نے ان کا رزق تقسیم کیا ہے، کیونکہ نہ تو وہ جسم ہے اور نہ ہی کسی جسم میں حلول کرتا ہے۔ تحقیق وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ باقی رہے ائمہ طاہرین، سو وہ خدا تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، پس وہ خلق فرماتا ہے، اور یہ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ان کے سوال کو پورا کرتے ہوئے، ان کی شان و شوکت کو بڑھاتے ہوئے، ان کے سوال یعنی شفاعت کو مسترد نہیں فرماتا۔
توحید عبادتی کا بیان، اور اس کا مطلب یہ کہ مقام عبادت میں کسی کو خداوند عالم کا شریک قرار نہ دیا جائے، جیسا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مفاد ہے کہ سوائے خداوند عالم کے اور کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ذات پرستش کے لائق نہیں ہے۔ بت پرستوں کو اسی بنا پر مشرک قرار دیا گیا ہے کہ وہ خود ساختہ اصنام کی عبادت کرتے تھے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ وہ ہرگز ان کو حقیقی خدا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ تو ان بتوں کی عبادت کو باعث تقرب خدا قرار دیتے تھے۔ چنانچہ خلاق عالم نے ان کے اس نظریہ فاسدہ کی اس طرح ترجمانی فرمائی ہے۔ پارہ نمبر 23 سورہ زمر رکو نمبر 15، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے نزدیک کر دیں۔ ضرور خدا تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو جن میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے ہیں فیصلہ فرما دیں۔ اس کے باوجود ان کو اصطلاح شرع اقدس میں مشرک کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکو نمبر 14، کیا ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ ان شریک ٹھہرانے والوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ذات ہی کی مدد کرتے ہیں۔ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سوائے اس کے اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ غیر خدا کی پرستش کو خواہ کسی نوعیت کی ہو اور خواہ کسی نیت و ارادے سے ہو، اگرچہ سجدہ تعظیمی ہو، وہ شرک فی العبادت ہے جس سے اجتناب واجب و لازم ہے۔ ارشاد قدرت ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ کی عبادت کرو، اور اخلاص کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارہ نمبر 16 سورہ کہف رکوع نمبر 3، پس جس کو اپنے پروردگار کے حضور میں جانے کی امید ہو اسے لازم یہ کہ نیک عمل بجا لائے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ نون پارہ نمبر 6، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ خدا اور رسول اور اوصیاء رسول کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اگرچہ بظاہر عبادت خدا کی ہو مگر اس سے قصد ریا و سماع ہو۔ چنانچہ خداوند عالم اور ریاکاروں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ محض لوگوں کے دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر تو بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اصول کافی میں آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا آدمی کوئی کار ثواب کرتا ہے لیکن اس کی غرض خوشنودی خدا نہیں ہوتی، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مدح و ثنا کریں کہ فلاں بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ شخص عبادت خدا میں شرک کا مرتکب ہوا ہے۔ بکثرت احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ الریا شرک، ریا شرک ہے، اس لیے ایسا عمل درجہ قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت باقر العلوم فرماتے ہیں، خداوند عالم ریاکار کا عمل قبول نہیں کرتا۔ ان حقائق کی روشنی میں ان کے مشرک ہونے میں کیا شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ جو نماز وغیرہ عبادات میں اپنے مرشد کے تصور کو ضروری سمجھتے ہیں، کیا یہ صاف مرشد پرستی نہیں ہے؟ اسی طرح ان لوگوں کی جہالت اور ضلالت اور شرکت میں کوئی کلام نہیں جو نماز میں حضرت امیر المومنین یا دیگر ائمہ طاہرین کے تصور کو ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ الحمد کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خطاب حضرت امیر المومنین کو ہے، جیسا کہ پنجاب کے بعض غالی اور مفروضہ قسم کے جاہل مدعیان تشیع کے متعلق معتبر ذرائع سے موسوم ہوا ہے۔ یہ ہے توحید کے وہ 4 اساسی و بنیادی مراتب جن کا اعتقاد اہل ایمان کو رکھنا ضروری ہے۔ ان کے اعتقاد کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پس حقیقی اور سچا خدا پرست وہ ہے جو ان 4 قسم کے شرک سے پاک اور 4 قسم کی توحید میں کامل ہو۔ توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی طاعات، توحید فی العبادت کا صحیح عقیدہ رکھتا ہو۔ دین برحق وہ ہے جس میں تعلیم توحید اور اس درجہ مکمل ہو کہ شرک کا شائبہ تک نہ پایا جائے، اور یہی تعلیم اسلام ہے۔ پیغام توحید مولانا محمد
صاحب مرحوم۔ توحید کے بعض دیگر مراتب کا اجمالی بیان۔ مذکورہ بالا مراتب کے علاوہ توحید کے بعض اور مراتب ہیں جو ایمان کی تکمیل میں دخیل ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، ان میں سے ایک توحید فی توکل ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور میں خداوند عالمی کی ذات پر توکل و بھروسہ کریں، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔ چاہیے کہ اہل ایمان اللہ ہی پر توکل کریں، کیونکہ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ سبحانہ ان کے لیے کافی ہے۔ معنی الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کا یہ مفہوم منقول ہے۔ فرمایا، یہ یقین رکھنا کہ کوئی بھی مخلوق نہ ضرر پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع، نہ کچھ دے سکتی ہے اور نہ روک سکتی ہے۔ غرض کہ پوری طرح مخلوق سے مایوس ہونا۔ جب آدمی اس طرح متوکل بن جائے تو اس وقت وہ جو عمل بھی کرتا ہے وہ صرف خدا کے لیے، وہ امید نہیں کرتا مگر خدا سے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے خدا کے، اور اسے سوائے خدا کی ذات کے اور کسی سے کوئی طمع و لالچ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، توحید فی الامر و نہی، چنانچہ اس کا ارشاد ہے، حقیقی امر و نہی وہی ہے۔ انبیاء و اوصیاء اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرانے اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے، لہذا جہاں خالق اور مخلوق کی اطاعت میں اختلاف واقع ہو وہاں اللہ کے احکام کو مقدم رکھنا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت روا نہیں ہے۔ نہج البلاغہ، یعنی نفع و نقصان کا مالک خداوند عالمی کو سمجھنا چاہیے۔ اوپر توحید افعالی کے بیان میں کئی ایک ایسی آیات ذکر ہو چکی ہیں جن میں خداوند عالم کا یہ ارشاد مذکور ہے کہ وہی نفع و ضرر کا مالک ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، لہذا مومنین کو سوائے خدا کے اور کسی سے خائف و ہراساں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ما سوا اللہ را مسلمہ بندہ نیست۔ نمبر 4، توحید فی طاعہ، یعنی جن لوگوں کی اطاعت خدا نے واجب نہ کی ان کی اطاعت کرنے اور ان کو اپنا ہادی اور رہبر قرار دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کو ہماری معرفت حاصل کرنے اور ہماری طرف معاملات کو لوٹانے اور ہمارے احکام کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر وہ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، شہادت توحید دیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اپنے معاملات کو ہماری طرف نہیں لوٹائیں گے تو وہ مشرک قرار پائیں گے۔ نوٹ، ان تمام مراتب توحید کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ معمولی سی غفلت کرنے سے انسان شرک خفی یا جلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، اکثر لوگ اس حال میں خدا پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہوتے ہیں۔ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا یہ آیت مبارکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں مر جاتا، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو مجھ پر ایسی اور ایسی مصیبت نازل ہو جاتی، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میرا کنبہ اور قبیلہ ہلاک ہو جاتا۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ ایسا کہنے والا اختیارات خدا بندی میں غیروں کو شریک کرتا ہے، کیونکہ رزق دینا اور بلا و مصیبت کا دفع کرنا خاص خدا بند عالم کا کام ہے۔ اس پر کسی شخص نے خدمت امام میں عرض کیا کہ ایسے مواقع پر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ خدا بند عالم فلاں شخص کے باعث مجھ پر احسان نہ کرتا تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا، یہ کہنا کیسا ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ فرقہ مجسمہ کا تذکرہ، یہ فرقہ جو مجسمہ و مشتبہ کے نام سے مشہور ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا ہی ایک فرقہ ہے۔ یہ خدا بند عالم کے لیے جسم اور اس کے تمام اعضاء و جوارح مثل ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک اور قلب و زبان وغیرہ کا قائل ہے۔ یہ فرقہ پہلی صدی ہجری کے بعد پیدا ہوا۔ اس کے بانی مضر و کمش اور
احمد حجیمی بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی فرقے کا ایک عالم داؤد ظاہری تو یہاں تک کہا کرتا تھا، اعضائے خدا بندی ہی میں سے مجھے فقط فرج اور داڑھی کے متعلق معاف کرو، ان کے متعلق سوال نہ کرو، ان کے علاوہ جس عضو کے متعلق مجھ سے چاہو سوال کرو، میں اس کی کیفیت بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ الملل و نمل شہرستانی صفحہ نمبر 48 طبع ایران۔ اگر اس کا فرقہ باطلہ کی مزید خرافات اور دوادی باطلہ دیکھنے ہوں تو اسی کتاب یا اسی موضوع پر جو دوسری کتب لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، جیسے الفصل ابن حزم ظاہری اور المذاہب اشری وغیرہ۔ ہمارے ائمہ طاہرین نے ایسے نظریات فاسد کی بڑی شد و مت سے رد فرمائی ہے اور ایسے نظریات کو مشرکانہ و کافرانہ خیالات قرار دیا ہے۔ یہاں بطور نمونہ فقط ایک طویل حدیث کا ایک حصہ نقل کیا جاتا ہے۔ یونس بن ذبیان حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آج جناب کی خدمت میں بعض لوگوں کے خیالات کا اظہار کیا جو خداوند عالم کے جسم اور اعضاء و جوارح کے بارے میں رکھتے تھے۔ آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یہ سنتے ہی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، سورہ یونس، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا کا منہ ہے وہ مشرک ہے، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ مخلوق کی طرح خدا کی بھی اعضاء و جوارح ہیں وہ کافر ہے۔ تم اس کی گواہی قبول کرو نہ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھاؤ۔ خدا ان باتوں سے بلند و بالا ہے جو اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے والے لوگ بیان کرتے ہیں۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 2۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص خدا کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دے وہ مشرک ہے۔ عیون اخبار الرضا۔ بہرحال اس فرقہ باطلہ کے نظریات فاسدہ جنگل کی آگ کی طرح کم عقل اور علم سادہ مسلمانوں میں پھیلنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں کچھ آیات متشابہات اس قسم کی تھیں جن سے ایک ظاہر بین شخص کو اس قسم کا توہم ہو سکتا تھا کیونکہ عوام الناس بلکہ اکثر خواص بھی قرآنی آیات و متشابہات کی صحیح تعبیر اور ان کے حقیقی مفہوم سمجھنے سے قاصر ہیں، اور نہ ہی سب لوگ حقیقی و مجازی معنوں میں امتیاز کر کے ان کے موارد و استعمال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جہاں اس قسم کے الفاظ دیکھے انہیں ان کے ظاہری اور لغوی معنوں پر حمل کر کے خدا کے لیے جسم و اعضاء کے قائل ہو گئے، اور لغوی معنوں پر حمل کر کے خدا کے لیے جسم و اعضاء کے قائل ہو گئے، اور اس طرح اپنی توحید خراب کر کے آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ چونکہ آیات متشابہات کا ذکر کیا آ گیا ہے، ان کے بارے میں چند ضروری امور کا ذکر ناگزیر ہے۔ یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بلند اور تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے، پارہ نمبر 2 سورہ آل عمران رکوع نمبر 3۔ آیات متشابہات کا مفہوم۔ اس وقت اس سے بحث کرنا مقصود نہیں کہ آیات متشابہات کے قرآن میں رکھنے سے قدرت کاملہ کا منشا و مقصد کیا ہے، یہاں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ آیت متشابہہ کا مفہوم کیا ہے اور اسے کون سمجھ سکتا ہے۔ ارباب علم جانتے کہ متشابہ کے معنی یہ ہے کہ وہ کلام جس سے متکلم کی مراد مشتبہ ہو جائے اور ہر شخص اس کے مقصد کو نہ سمجھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 17 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 18 کا آغاز سوائے خدا اور رسول اور آل رسول کے اور کوئی شخص متشابہات کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا سے کریں گے انشاءاللہ۔